آج میں آپ لوگوں کو اتنا مجرب وظیفہ، ایسا پاورفل وظیفہ بتانے جا رہی ہوں جو آپ کریں گے تو آپ دیکھیے گا چند ہی دنوں میں آپ کی قسمت پلٹ جائے گی۔ اگر آپ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کرنا ہے، کیسے کرنا ہے اور کتنے دن کرنا ہے، تو آپ لوگ جو ہے میری ویڈیو کو فل واچ کریے گا، میرے چینل کو سبسکرائب، لائک، شیئر کر دیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسی ہے میری پیاری فیملی؟ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، اپنی حفظ زمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی پریشانیوں کو دور کر دیں، آپ سب کی حاجاتیں پوری کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص کرم کر دیں، ہم سب کو ہمیشہ اپنی رحمت کے سائے میں رکھیں۔ میری آپ لوگوں کے لیے ہمیشہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام دعائیں قبول کر دیں۔ اللہ پاک آمین یا رب العالمین۔ آج میں آپ سب کی پریشانیوں کو دور کرنا آئی ہوں۔ ایسا پاورفل، ایسا مجرب وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی جو میری بہنیں اپنے گھر کے لیے پریشان ہیں، چند ہی دن کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کو آپ کا اپنا گھر مل جائے گا، اپنا ذاتی گھر مل جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے گھروں سے نوازیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن آپ نے نماز کی پابندی کرنی ہے۔ ہر وظیفہ کرنے سے پہلے نماز کی پابندی لازمی رکھیں، نماز پڑھیں 5 وقت کی، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھیں۔ جب تک آپ کچھ بھی کر لینا، جب تک اللہ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہوگا، بھروسہ نہیں ہوگا، تب تک آپ کچھ بھی پڑھ لیں گے نا تو وہ چیز کام نہیں کرے گی، وہ چیز ورک نہیں کرتی جب تک ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین نہیں ہوگا۔ مطلب ہم کہیں پر بھی دل میں ذرا سا بھی ڈاؤٹ لائیں گے نا، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ کیسے ہوگا، کس طریقے سے ہوگا، ہمارے اسباب نہیں ہے، ہمارا کوئی وسیلہ نہیں ہے، ہماری انکم اتنی نہیں ہے، ہم کس طریقے سے اپنا گھر لیں گے، کس طریقے سے یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے۔ اگر آپ کو امپاسبل لگے تو بس اللہ کی ذات کو دیکھیں، ایک نظر اوپر دیکھیے گا تو آپ کو سارے سوال کے جواب مل جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھیں کتنی بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا، پوری کائنات بنائی ہے۔ اللہ پاک ہر ذرے ذرے کو، ہر انسان، ہر جنات، ہر حشرات، ہر کیڑا مکوڑا، سب کو اللہ پاک رزق پہنچاتے ہیں۔ زمین کی تہہ کے نیچے اللہ پاک رزق پہنچاتے ہیں، کس طریقے سے اللہ پاک مدد کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ عطا کرا ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کے کلام سے، قرآن پاک سے، نماز سے ہم بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہتھیار دیے ہیں، یہ پاورفل ہتھیار ہم صرف مسلمانوں کے پاس ہیں جو ہم صحیح طریقے سے استعمال نہیں کرتے۔ پہلے میں اپنے وظیفے پہ آؤں گی، پھر آپ لوگوں سے لمبی ڈیٹیل میں بات کروں گی، کیونکہ میں آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھانا چاہتی ہوں، آپ کو موٹیویٹ کرنا چاہتی ہوں۔ میرا جو ہے کام ہی آپ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا ہے۔ میں چاہتی ہوں میرے الفاظ سے آپ اپنی زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکیں۔ جو لوگ سوچتے نا کہ آج پڑھ لیں گے، پھر ہم کل پڑھ لیں گے، وہ صرف سوچتے ہی رہ جائیں گے، اور جو فوراً ہی عمل کر لیں تو آپ دیکھیے گا جو لوگ فوراً ہی پڑھتے ہیں نا ان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں۔ جو وظیفہ میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آپ نے مغرب کے بعد یا فجر کے بعد اب 100 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، ایک ٹائم پڑھنا ہے روز۔ اگر آپ اس کو 3 مہینے لگاتار پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اپنا گھر مل جائے گا۔ آپ نے پڑھنا ہے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ اس کو فجر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں یا آپ اس کو مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا چاہتے ہیں، کسی بھی ٹائم آپ ایک جو ہے اپنا بنا لیں پڑھنے کا، اور آپ نے اس کو آپ چند ہی دن پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گا آپ کو خوشخبری ملے گی۔ اپنے دماغ میں آپ جو ہے رکھیں کہ آپ کس طریقے کا گھر چاہتے ہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بڑا مانگا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ یہی کہتی ہوں اللہ تعالیٰ سے چھوٹی کی خواہش مت کریں، چھوٹی دعا مت مانگیں، اللہ تعالیٰ سے بڑا مانگیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں تو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ پاک ہمارے رگ سے بھی زیادہ قریب ہے، ہم سے بے انتہا محبت کرتے ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کا فائدہ کیوں نہ اٹھائیں، کیوں اللہ تعالیٰ سے جو ہے ہم اپنی بات نہیں منوائیں، اللہ تعالیٰ سے ضد کریں، اللہ پاک سے لڑا کریں، اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور نوازیں گے۔
آپ دیکھیے گا یہ وظیفہ اتنا مجرب وظیفہ ہے. میں آپ لوگوں کو اپنی بہن کی سٹوری بتاتی ہوں، انہوں نے یہ وظیفہ کب کرا اور کیسے کرا. اس وقت انہوں نے یہ وظیفہ کرا جب وہ اپنے ایک جو ہے اپنے سسرال والوں کے ساتھ ایک جو ہے کمرے میں رہتی تھی، اور کمرے میں وہیں کچن تھا اور وہیں ان کا واش روم تھا. زندگی ان کی بہت زیادہ مشکل سے گزر رہی تھی، لیکن کوئی آسرا نہیں تھا. صرف ان کی یہی کوشش تھی کہ وہ اپنے بیٹے کو پڑھائیں، تعلیم حاصل کرائیں، تاکہ ان کا بیٹا کچھ پڑھ لکھ کر کچھ کر سکے، ان کے لیے کچھ کر سکے. تو انہوں نے جیسے جیسے کر کے اپنے بیٹے کو تعلیم حاصل کرائی، اور بچے بھی ان کے بڑے ہوتے جا رہے تھے، اور لیکن ان کا کچھ اس طریقے سے بن نہیں پا رہا تھا کہ وہ اس گھر سے نکل سکیں، کرائے کے گھر میں بھی جا سکیں. تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے جو ہے مطلب اپنے رشتہ داروں سے سب سے جو ہے پیسے جمع کرے اور اپنے بیٹے کو باہر ملک بھیج دیا. ان کا بیٹا وہاں جاب بھی کرتا رہا اور تعلیم حاصل بھی کرتا رہا. وہ اتنا کماتا تھا کہ ان کے گھر کا جو ہے خرچہ چل جاتا تھا، مطلب اچھے طریقے سے ان کا گزر بسر ہونے لگا، لیکن اتنا نہیں تھا کہ وہ اپنا گھر خرید سکے. تو بتاتی ہے کہ انہوں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک مولوی نے بتایا کہ آپ جو ہے مطلب اپنے گھر کے لیے جو بھی لوگ پریشان ہیں وہ یہ وظیفہ کریں، اور چند ہی دنوں میں ان کو اس وظیفے کی برکت سے اپنا گھر مل جائے گا. تو انہوں نے یہ وظیفہ پڑھنا اسٹارٹ کر دیا، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ میں نے وظیفہ کرا بہت مستقل مزاجی سے. میں نے اپنے دل میں ٹھان لیا تھا کہ میں نے اپنا گھر حاصل کرنا ہے. باقی اللہ تعالیٰ اسباب بنانے والا ہے، اللہ تعالیٰ کرنے والا ہے. میں اپنے دل میں اتنا سا بھی شک و شبہ نہیں لے کر آئی کہ کس طریقے سے میرا اپنا گھر ہوگا، کس طریقے سے پیسے جمع ہوں گے، کس طریقے سے ہم اپنا گھر لیں گے. بس میں پڑھتی تھی روز ڈیلی. میں نے فجر کی بات جو ہے پڑھنا اس کو جو ہے کنٹینیو رکھا، اور میں اللہ پاک سے دعا مانگتی تھی. اور میں نے اپنے ذہن میں ایک تصویر بنائی ہوئی تھی کہ مجھے اللہ پاک اس طریقے کا گھر چاہیے. تو جب میں اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا مانگتی تھی اپنے گھر کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جو ہے ایسے اسباب پیدا کر دیے. اللہ تعالیٰ نے میرے بیٹے کو جو ہے جہاں وہ جاب کر رہا تھا وہاں پر اس کو ترقی ملنے لگی. وہ ایسی پوسٹ پہ چلا گیا جہاں سے ہمارے لیے گھر خریدنا بہت آسان ہو گیا. ہم نے ایک گھر نہیں، ہم نے 2 گھر خریدے. ہماری دکانیں بھی ہیں، ہمارا جو چھوٹا کاروبار تھا جو نہیں چلتا تھا وہ بھی چل پڑا جب ہم نے اس میں پیسہ لگایا. تو اس وظیفے نے مجھے میری زندگی کو بدل دیا. اتنا کچھ اس وظیفے نے مجھے دیا. ایک کمرے کے جو ہے مکان سے میں اپنے پورے محل نما گھر میں آ گئی. یہ میرے لیے ایک بہت بڑا میرا خواب تھا، جو کہ میں سوچتی تھی کہ بس اللہ تعالیٰ ہی اس کو پورا کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی اس کو پورا کیا. تو آپ بھی سوچیں، دیکھیں آپ بھی کر سکتے ہیں. اگر ہم چاہیں نا تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی سوچ سمجھ دی ہے، اتنی عقل دی ہے، اتنا اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتور بنایا ہے کہ ہم چاہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں. ہمیں بس مستقل مزاجی سے کام لینا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام سے مدد حاصل کرنی ہے. ہم دوسروں کو سوچتے ہیں اور ہم بڑی حسرت بھری نگاہوں سے، بڑی حسرت سے ہم ان کی باتوں کو سنتے ہیں. کاش ہمارے پاس بھی ہوتا تو ہم خود بھی تو حاصل کر سکتے ہیں نا، جیسے انہوں نے کرا. تو آپ سوچیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے نا، جن کو جو ملا. مطلب لوگ چاند تک پہ جا چکے ہیں، تو وہ بھی تو انسان تھے نا. تو میں اپنے بچوں کو بھی یہی کہتی ہوں کہ ہم جو بھی زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں نا، تو وہ ہم کر سکتے ہیں. وہ ہمارے لیے ناممکن نہیں ہے. بس ہمیں پکا ارادہ کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل رکھنا ہے. سب سے بڑی بات پہلے ولاگ سے اب تک میں آپ لوگ کو بولتی آئی ہوں کہ اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. جب تک اللہ کی ذات پہ آپ کو یقین نہیں ہوگا نا، کہ آپ یہ مطلب اپنے اندر یہ چیز نہیں لائیں گے کہ میرا رب تو کچھ بھی کر سکتا ہے. میرے اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. اللہ پاک تو پوری دنیا کو چلا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے لیے کون سی بڑی بات ہے؟ اللہ پاک ہمیں جو ہے گھر دے دیں گے اپنا. کوئی اللہ تعالیٰ کے لیے بڑی بات نہیں ہے. ہاں، ہمیں مانگنا آنا چاہیے، ہمیں مانگنے کا طریقہ آنا چاہیے. آپ یہ پڑھیں گے نا، آپ کی زندگی میں اتنے بڑے معاوضے ہوں گے نا، آپ حیران رہ جائیں گے. آپ کو اپنا گھر چند ہی دنوں میں مل جائے گا. دیکھیں نا، انہوں نے بھی اس وظیفے کی برکت سے اپنے گھر کو حاصل کر لیا. ہو سکتا ہے آپ کو 3 مہینے بھی نہ گزرے، اس سے پہلے ہی آپ کو خوشخبری مل جائے
کس طریقے سے کیسے ہوگا کب ہوگا یہ سب اللہ پاک جانتے ہیں۔ بس آپ اپنی نیت اچھی رکھیں، اللہ پہ یقین رکھیں، تو آپ دیکھیے گا آپ جو زندگی میں حاصل کرنا چاہتے ہیں آپ ضرور کریں گے۔ اور استغفار کو اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑیے گا، اس کو ساتھ ساتھ کنٹینیو رکھیے گا، آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے یاد رکھیے گا، پھر آؤں گی نئے بلاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔